قوم عاد مقام احقاف میں رہتی تھی۔ یہ لوگ بت پرست اور بہت بدعمال و بد کردار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو ان لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، مگر اس قوم نے اپنے تکبر اور سرکشی کی وجہ سے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور اپنے کفر پر اڑے رہے۔ حضرت ہود علیہ السلام بار بار ان سرکشوں کو عذاب الہی سے ڈراتے رہے، مگر اس قوم نے نہایت ہی بے باکی اور گستاخی کے ساتھ اپنے نبی سے یہ کہہ دیا، بولے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک اللہ کو پوجیں، اور جو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں، تو تم لاؤ جس کا ہمیں وعدہ دے رہے ہو اگر تم سچے ہو۔ آخر عذاب الہی کی جھلکیاں شروع ہو گئیں۔ 3 سال تک بارش نہیں ہوئی اور ہر طرف قحط و خشک سالی کا دورہ ہو گیا، یہاں تک کہ لوگ اناج کے دانے دانے کو ترس گئے۔ اس زمانے کا یہ دستور تھا کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی تو لوگ مکہ معظمہ جا کر خانہ کعبہ میں دعائیں مانگتے تھے تو بلائیں ٹل جاتی تھیں۔ چنانچہ ایک جماعت مکہ معظمہ گئی۔ اس جماعت میں مرثد بن سعد نامی ایک شخص تھا جو مومن تھا، مگر اپنی ایمان کو قوم سے چھپائے ہوئے تھا۔ جب ان لوگوں نے کعبہ معظمہ میں دعا مانگنی شروع کی تو مرثد بن سعد کا ایمانی جذبہ بیدار ہو گیا اور اس نے تڑپ کر کہا، اے میری قوم، تم لاکھوں دعائیں مانگو، مگر خدا کی قسم اس وقت تک پانی نہیں برسے گا جب تک تم لوگ اپنے نبی حضرت ہود پر ایمان نہ لاؤ گے۔ حضرت مرثد بن سعد نے جب اپنا ایمان ظاہر کر دیا تو قوم عاد کے شریروں نے ان کو مار پیٹ کر الگ کر دیا اور دعائیں مانگنے لگے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے 3 بادل بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ایک آواز آئی، اے قوم عاد، تم لوگ اپنی قوم کے لیے ان 3 بدلیوں میں سے ایک بدلی کو پسند کر لو۔ ان لوگوں نے کالی بدلی کو پسند کر لیا، اور یہ لوگ اس خیال میں مگن تھے کہ کالی بدلی خوب زیادہ بارش دے گی۔ چنانچہ وہ ابر سیاہ قوم عاد کی آبادیوں کی طرف چل پڑا۔ قوم عاد کے لوگ کالی بدلی کو دیکھ کر بہت ہی خوش ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، دیکھ لو، عذاب الہی ابر کی صورت میں تمہاری طرف بڑھ رہا ہے۔ مگر قوم کے گستاخوں نے اپنے نبی کو پھر جھٹلا دیا اور کہا، کہاں کا عذاب اور کیسا عذاب؟ یہ تو بادل ہیں جو ہمیں بارش دینے کے لیے آ رہا ہے۔ یہ بادل پچھم کی طرف سے آبادیوں کی طرف برابر بڑھتا رہا، اور ایک دم اچانک سے ایک آندھی آئی جو اتنی شدید تھی کہ اونٹوں کو ان کے سواروں کے ساتھ اڑا کر کہیں سے کہیں پھینک دیتی تھی، اور پھر اتنی زوردار ہو گئی کہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر اڑا لے جانے لگی۔ یہ دیکھ کر قوم عاد کے لوگ اپنے سنگین محلوں میں داخل ہو کر دروازوں کو بند کر لیا، مگر آندھی کے جھونکے نہ صرف دروازوں کو اکھاڑ کر لے گئے بلکہ پوری عمارتوں کو جھنجھوڑ کر ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ آندھی 7 رات اور 8 دن مسلسل چلتی رہی، یہاں تک کہ قوم عاد کا ایک آدمی مر کر فنا ہو گیا اور اس قوم کا ایک بچہ بھی باقی نہ رہا۔ جب آندھی ختم ہوئی تو حضرت قوم کی لمبی لمبی لاشیں زمین پر اس طرح پڑی ہوئی تھیں جس طرح کھجوروں کے درخت اکھڑ کر زمین پر پڑے ہوں۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے کہ اور رہے عاد تو وہ ہلاک کیے گئے، نہایت سخت گرجتی آندھی سے وہ ان پر قوت سے لگا دی گئی، 7 راتیں اور 8 دن لگاتار۔ تو پھر دیکھتا ان لوگوں کو اس میں گرے ہوئے جیسے وہ ہیں تنے کھجور کے کھوکھلے، تو تم ان میں سے کس کس کو بچا ہوا دیکھ رہے ہو؟ پھر قدرت خداوندی سے کالے رنگ کے پرندوں کا ایک غول نمودار ہوا جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام نے اس بستی کو چھوڑ دیا اور چند مومنین کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ درس ہدایت۔ قرآن کریم کے اس دردناک واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ قوم عاد جو بڑی طاقتور اور قداور قوم تھی، پہاڑوں کو تراش تراش کر ان لوگوں نے گرمیوں اور سردیوں کے لیے الگ الگ محلات تعمیر کیے ہوئے تھے، اور ان لوگوں کو اپنی کثرت اور طاقت پر بڑا اعتماد تھا، مگر کفر اور بدعمالیوں بدکرداریوں کی منحوسیت نے ان لوگوں کو
گہرے الہی کے عذاب میں اس طرح گرفتار کر دیا کہ آندھی کے جھونکوں اور جھٹکوں نے ان کی پوری آبادی کو جھنجھوڑ کر چکنا چور کر دیا، اور اس پوری قوم کے وجود کو صفحہ ہستی سے اس طرح مٹا دیا کہ ان کی قبروں کا بھی کہیں نشان باقی نہ رہا۔ تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں اور بدعمالیوں سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ اس قصے سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔